اسرائیل اور مصر کے درمیان 41 کلومیٹر طویل علاقہ غزہ کی پٹی کہلاتا ہے۔ غزہ کی پٹی کے مغرب میں بحیرہ روم، شمال اور مشرق میں اسرائیل اور جنوب میں مصر ہے۔ غزہ کی کل آبادی لگ بھگ 23 لاکھ ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس آبادی میں تقریباً 17 لاکھ سے زائد وہ پناہ گزین ہیں جو دیگر فلسطینی علاقوں سے آ کر یہاں آباد ہوئے۔ غزہ میں پناہ گزینوں کی آمد 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد ہونے والی پہلی عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں شروع ہوئی تھی۔ اس جنگ میں اسرائیل نے یروشلم سمیت کئی فلسطینی علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ 1948 کی جنگ کے بعد عربوں کے ہاتھ سے بہت سے علاقے جانے کے بعد غزہ کا کنٹرول مصر کے پاس چلا گیا۔ 1967 میں ہونے والی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے غزہ سے مصر کو بے دخل کر دیا اور ساتھ ہی مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم کے علاقے بھی حاصل کر لیے۔ فلسطینی ان تینوں علاقوں کو اپنا مجوزہ ریاست کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کا کنٹرول قائم ہونے کے 20 برس بعد 1987 میں یہاں فلسطینیوں نے مزاحمت کا آغاز کیا، جسے وہ پہلا انتقاضہ کہتے ہیں۔ اسی دور میں غزہ میں عسکری تنظیم حماس قائم ہوئی، جسے عرب دنیا میں سرگرم اسلامک تنظیم اخوان المسلمین کے فلسطینی شاخ قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے قبل فلسطینی ریاست کے قیام کی جدوجہد کی مرکزی قیادت فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کے پاس تھی، جس کے سربراہ یاسر عرفات تھے۔ 1993 میں اسرائیل اور PLO کے درمیان اوسلو امن معاہدے کے نتیجے میں فلسطینی اتھارٹی قائم ہوئی، جسے غزہ اور مغربی کنارے کے علاقوں پر محدود اختیارات دیے گئے۔ 2005 میں دوسرے قدرے پرتشدد انتقاضہ کے بعد اسرائیل نے غزہ سے اپنی فوجیں واپس بلا لی۔ اسرائیلی انخلا کے بعد 2006 میں فلسطینی اتھارٹی کے انتخابات ہوئے۔ اس میں حماس غزہ میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد اقتدار کے لیے فلسطینی صدر محمود عباس اور PLO میں شامل ان کی فتح پارٹی کی حماس کے ساتھ کشیدگی کا آغاز ہوا۔ دونوں گروپوں کے درمیان 2007 میں تصادم ہوا، جس کے بعد غزہ مکمل طور پر حماس کے کنٹرول میں آ گیا۔ حماس کی انتخابی کامیابی کے بعد اسرائیل اور مصر نے غزہ پر مختلف پابندیاں عائد کر دیں اور زمینی و فضائی سرحدیں بند کرنے جیسے سخت اقدامات کیے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان پابندیوں اور بندشوں کا مقصد حماس کو ہتھیار درآمد کرنے سے روکنا ہے، تاہم انسانی حقوق کی تنظیمیں اسے غزہ کی آبادی کے لیے اجتماعی سزا قرار دیتی ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان 16 برس سے جاری کشیدگی کی وجہ سے غزہ کی معیشت بری طرح تباہ ہو چکی ہے، جہاں بے روزگاری کی شرح 50% سے زائد ہے اور پانی اور بجلی جیسی بنیادی سہولتوں کے لیے بھی غزہ کی آبادی کو اسرائیل پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ غزہ دنیا کی گنجان ترین اور سب سے زیادہ شرح پیدائش رکھنے والے خطوں میں شامل ہے۔ غزہ کی 40% آبادی کی عمر 15 سال سے بھی کم ہے، جبکہ 30 سے 59 سال عمر کے لوگ آبادی کا 27% ہیں۔ اس علاقے میں رہنے والے فلسطینیوں کی نقل و حرکت پر سخت پابندیاں عائد ہیں اور انہیں کام کاج، تعلیم، اہل خانہ سے ملنے کے لیے غزہ سے باہر جانے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غزہ میں اکتوبر 2023 کے راکٹ حملوں اور اسرائیل کی جوابی کارروائیوں سے پہلے 2008، 2012 اور 2014 میں بھی جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن ان تینوں جنگوں اور 16 برس سے جاری اسرائیلی ناکہ بندی کے باوجود حماس تاحال غزہ میں مضبوط ہے۔ رواں اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد غزہ کو ایک بار پھر اسرائیل کی بمباری اور فضائی حملوں کا سامنا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس کی مکمل خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رکھے گا، لیکن حماس کا الزام ہے کہ اسرائیل اپنے حالیہ حملوں کے ذریعے غزہ کی آبادی کو نقل مکانی پر مجبور کر کے علاقے پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے اور غزہ کے مسلمانوں کی غیبی مدد و نصرت فرمائے، اور یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان کے حقوق کی ادائیگی میں ان کی مدد و نصرت کی توفیق عطا فرمائے۔